الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے کفار و مشرکین کے مقابلے میں ان کے سامنے کیا ہے براءت عملی کے طور پر توحید کی ترویج کی ہے، توحید کی لوگوں کو دعوت دی ہے، توحید کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو الگ الگ عنوان سے الگ الگ بہانے سے لوگوں کو جمع کرتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور جب لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اس مجمع کو کیا ہے ایک مفید مجلس اور ایک مفید دعوت میں تبدیل کر دیتے تھے، موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے، فوراً وہیں توحید پرستی کی باتیں کرنے لگتے تھے۔ اب کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فضا کو کیا ہے ایک دعوت کی فضا میں تبدیل کیا ہے، کس طریقے سے چند لوگوں کے یکجا ہو جانے اور اکٹھا ہو جانے کو دعوت کی فضا میں تبدیل کرتے تھے، کیا طریقہ تھا، کیا روش تھی۔ نخست ضیافت کیا ہے؟ ضیافت، ضیافت کا مطلب مہمان نوازی، لوگوں کو اپنا مہمان بنانا، ٹھیک، مہمان نوازی جس کو ضیافت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ شہر میں اگر کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو شاہراہوں پہ چلے جاتے تھے جہاں سے مسافروں کا گزر ہوتا تھا، اور آواز لگاتے تھے، ہے کوئی جو میری دعوت کو قبول کرے؟ تو شاہراہوں سے لوگوں کو مہمان بنا کر کے اپنے گھر لاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ جب مہمان ان کے یہاں آتا تھا تو کیا ہے اس کو دعوت کی فضا میں تبدیل کر دیتے تھے، یعنی ہاں بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں، بجائے یہ کہ دل بہلایا جائے، جو مدعا ہوتا تھا وہ ظاہر کرتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، توحید کی باتیں، شرک پرستی سے دوری کی باتیں، ٹھیک۔ تو یہ ہے کہ نخست ضیافت، پہلی چیز کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے لوگوں کو اپنی طرف جلب کر کے، لوگوں کو اپنی طرف جذب کر کے، لوگوں کو اپنی طرف بلا کر کے کیا ہے مجمع کو ایک دعوت کی فضا میں تبدیل کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ضیافت۔ ضیافت ایک روش تھی، ایک طریقہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور پھر ان سے گفتگو کرنے کا، ٹھیک، توحید کا پیغام پہنچانے اور شرک پرستی سے روکنے کا۔ ضیافتائے حضرت ابراہیم در کتب سیرہ مشہور ہے۔ کہہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اور آپ کی ضیافت سیرت کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے، زمان زد ہے، نمونہ اذعان در قرآن نیز آمدے، اور آپ کی مہمان نوازی کا نمونہ کیا ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون، ٹھیک۔ اس سورہ مبارکہ انعام کی، زاریات، سورہ زاریات کی آیت نمبر 26 اور 27۔ آہستہ سے اپنی بیوی کے پاس گئے اور ایک چاقو چوبند، ایک موٹا تازہ جو ہے بھیڑ لائے اور پھر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ پوری داستان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ کچھ لوگوں کو اپنا کچھ لوگوں کو اپنے یہاں مہمان کیا تھا، مہمانوں کے لیے بہترین چیز، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ ویسے تو عام طور سے رائج بھی یہی ہے کہ مہمان کوئی آتا ہے تو مہمان کے لیے جو اپنی روزمرہ کی غذا ہوتی ہے
روزمرہ جو انسان غذا کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس سے بہتر مہمان کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو رائے چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو باقاعدہ جانور وغیرہ ذبح کر دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اور جانور ذبح کر کے مہمان نوازی کرتے تھے. تو یہ یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت اور آپ کی مہمان نوازی کا نمونہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے. دوم عنایت ویجے بے خانوادے، کیا ہے؟ اپنی فیملی، اپنی قوم اور اپنے قبیلے اور اپنے خاندان والوں کی طرف خاص توجہ. اسلام نے اس بات کی طرف بہت تاکید کی ہے، اور تمام نیکیوں اور اچھائیوں کا آغاز کہاں سے کروایا ہے؟ قریب سے. ظاہر سی بات ہے، نیکیوں کے، خیرات کے، اچھائیوں کے، ہدایتوں کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوتے ہیں؟ قریب کے، جن سے جتنی زیادہ قربت ہوتی ہے، جن سے جتنی زیادہ نزدیکی ہوتی ہے، ہم خیر کے سلسلے میں اتنا ہی زیادہ کیا ہے اس کا حق رکھتے ہیں. حق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو پہلے آپ اپنوں کو دیجئے، پھر غیر کو دیجئے. چراغ جلایا ہے تو چراغ کی روشنی سے آپ پہلے اپنوں کو فائدہ پہنچائیے، نہ کہ غیر کو. فارسی میں کہا جاتا ہے چراغی کی درخانے نیازس در مسجد روانیس. جس چراغ کی گھر میں ضرورت ہو اس چراغ کو مسجد میں جلانا صحیح نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں پہلے اجالا کیجیے. اسی لیے اسلام کی جب پہلی دعوت دی گئی ہے، اسلام کی پہلی جب دعوت دی گئی ہے تو گھر والوں کو بلایا گیا ہے، غیروں کو نہیں. وانذر عشیرتک الاقربین. اسی طریقے سے اب اگر اسلام کے احکام و مسائل کا جائزہ لے تو بہت سارے مسائل، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جس میں باقاعدہ واضح طور پر کھلے الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے پھر غیر، پہلے اپنے پھر غیر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، پہلے خود کو، اس کے بعد ہمارے اپنے فیملی والے، چونکہ ان سے ایک خاص رابطہ ہے، آپ کا ایک خاص تعلق ہے، ایک قربت ہے. یہ قربت مقتضی ہے کہ آپ سے خیر پہلے اس کو پہنچے، ہے نا؟ چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے تو کیا ہے، پہلے جو قریب کی کھیتیاں ہوتی ہیں انہیں سیراب کرتا ہے، پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، پھر جو جتنے نزدیک ہوں گے ان کو اتنی جلدی فیض پہنچے گا، جو جتنا دور ہوگا فیض پہنچنے میں اس کو اتنا ہی وقت لگے گا. نہیں مولانا؟ اور حق بھی بنتا ہے نا بھائی، میں اپنوں کو چھوڑ کر کے اپنوں کو ہدایت نہ دوں، اپنوں کو خیر نہ پہنچاؤں، اپنوں کا فائدہ نہ کروں، اور دوسرے میرے اپنے خود کے محتاج ہوں، میں انہیں چھوڑ کر کے دوسروں کو، تو یہ تو عاقلانہ عمل نہیں ہے. فطرے میں دیکھا کیا کہا جاتا ہے، فطرہ نکالا آپ نے، فطرہ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو. قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں ہے تو پڑوس میں دیکھو، پڑوس میں نہیں ہے تو محلے میں دیکھو، محلے میں نہیں ہے تو پوری بستی میں دیکھو، بستی میں نہیں ہے تو تمہاری بستی سے نزدیک جو پہلی بستی ہے. الاقرب فالاقرب، قریب سے قریب تر پہلے ہے، اس کے بعد پھر بہت ساری نیکیوں میں بہت ساری بھلائیوں میں. بہر صورت یہ ایک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی، اپنے خاندان والوں کی طرف ایک خاص توجہ، خاص عنایت رکھتے تھے. آپ نے جب دعوت حق کا، دعوت توحید کا جب آغاز کیا ہے تو اپنے گھر والوں سے، جیسے اللہ کے رسول نے، ٹھیک، بلکہ یوں کہا جائے کہ جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق کا آغاز اپنی خاندان والوں اور اپنے قریبی
رشتہ داروں سے شروع کیا تھا، ویسے ہی اللہ نے حکم دیا تھا اپنے حبیب کو کہ آپ بھی دعوت حق کا آغاز گھر والوں سے شروع کیجئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہے نا۔ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت را از پیدر خاندے خوش نمودے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے نام نہاد باپ کے ذریعے سے شروع کیا۔ نام نہاد یعنی جن کو پکارتے تھے باپ کہا جاتا، اصل میں یہ باپ نہیں تھے، مفسرین میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن عقیدے سے چونکہ میل نہیں کھاتا اس لیے ہم باپ نہیں مانتے، انہیں چچا تھے، ٹھیک ہے۔ اور قدیم زمانے میں اور آج بھی ہے، پرورش کرنے والے خاص طور سے چچا بھی ہوتا ہے، تو جس بچے کی پرورش کرتا ہے وہ بچہ اس کو باپ ہی کہتا ہے نا، چچا کم لوگ کہتے ہیں، اور خاص طور سے عرب وغیرہ میں تو یہ رائج ہے۔ باہر صورت چلے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے، جو ان کے منہ بولے باپ تھے، ان سے دعوت کا آغاز کیا۔ بدر مورد خانواد خیش نیز چنین دعا میں گرد، اور اپنی فیملی والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس طریقے سے باقاعدہ دعا کی ہے۔ وجنبنی، خدایا مجھے بچا، مجھے دور رکھ، وبنی، یا اور میری اولاد کو بچا، خدایا مجھے اور میری اولاد کو کیا ہے بچا لے، دور رکھ، کس سے؟ ان نعبد الاصنام، بتوں کی پرستی سے، خدایا مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھ۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کی۔ انتظار وز خاندان رسالت اسوے شدن و امام بودن است۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی، یا اس بات کی امید رکھتے تھے، یا یہ تمنا اور یہ چاہت تھی ان کے دل میں کہ میرا خاندان کیا ہے، منصب امامت پہ فائز ہو۔ اسی لیے اللہ نے جب جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا تو فوراً حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے مانگا، طلب کیا، اپنی خاندان والوں کے لیے منصب امامت کی چاہت رکھنا اور طلب رکھنا، ٹھیک، یہ ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی خیر ہو، کوئی بھی بھلائی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پہلے، ٹھیک۔ انتظار او از خاندان رسالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان رسالت سے یہ انتظار تھا، ان سے یہ امید تھی کہ اسوے شدن و امام بودن است، کہ میرے خاندان کے لوگ نمونہ اور آئیڈیل بنے دوسروں کے لیے اور امام ہوں لوگوں کے۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی۔ تیسری چیز جو آخری ہے میرے خیال سے، رحمت و شفقت میں مخاطبان، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کار تبلیغ میں، شیوہ تبلیغ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جس سے گفتگو کر رہا ہے، جو اس کے مخاطب ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ مہربان ہو، نرمی کے ساتھ، ناصحانہ طریقے سے ان سے گفتگو کرے، خیر خواہ بن کر کے، ان کا ہمدرد بن کر کے، بہت زیادہ تندی، بہت زیادہ سختی، بہت زیادہ جو ہے سخت کلمات اور الفاظ کا ادا کرنا، مخاطب کو مثلاً کہ حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی توہین کرنا، اس کو پست اور ذلیل دکھانا، یہ تبلیغ کی صحیح روش نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اس میں مخاطب جذب ہو اور آپ کی باتوں کو قبول کرے، ٹھیک، آپ سے نزدیک آئے، آپ کی تند کلامی کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ سے اور زیادہ دور ہو جائے گا، متنفر ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کئی مرتبہ کہ قرآن میں دیکھیں، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور جناب ہارون کو فرعون کے ساتھ پاس بھیجا ہے تو کیا کہہ کر کے بھیجا ہے؟ قولا قولا لینا، کہ تم دونوں سے نرمی سے بات کرنا،
فرعون جیسے ظالم اور جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے انسان سے اللہ کے دو نبی جا کر کے نرمی سے بات کریں؟ پیغام پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، حق کی بات کہنی ہے، تو نرمی کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ نرم کلامی میں، نرم زبانی میں جو تاثیر ہے وہ سخت کلامی میں نہیں ہے۔ سخت کلامی کے کچھ خاص موارد ہوتے ہیں، سخت کلامی کے کچھ خاص موارد ہوتے ہیں، وہاں اب سخت کلامی کیجیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ ہر طریقے کی گفتگو میں، دیکھو تمہارے مبارک پور میں جو امام جمعہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اخلاقی آدمی، بڑی آدمی ہے، لیکن زبان ان لوگوں کی جو ہے ہمیشہ ایک ہی لہجہ رہتا ہے، ایک ہی ٹون میں ہمیشہ بات کرتے ہیں، جیسے لگے کہ کتنے جلال میں ہیں، ہاں؟ کس نے کیا ظلم کر دیا ہے ان کے اوپر، بس اب یہی ایک جو ہے صاحب ایمان رہ گئے، باقی سب نے کفر اختیار کر لیا ہے، ایک ہی ٹون میں وہی ایک دم سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، کبھی نرم کلامی بھی کیجیے، کبھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کیجیے، خالی زخم دینا جانتے، مرہم رکھنا نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ زخم نہیں دیا جاتا ہے، کبھی کبھی زخموں پہ مرہم بھی رکھا جاتا ہے، وہ ڈنڈے نہیں سر پہ مارے جاتے، کبھی سر پہ دست شفقت بھی پھیرا جاتا ہے نہیں مولانا؟ تو ضروری ہے رحمت و شفقت بے مخاطبان، حاضرین اور مخاطبین کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنا، محبت و مہرورزی مبلغ نسبت بے مخاطبان، کہہ رہے مخاطبین کے ساتھ مبلغ کی محبت اور شفقت و مہربانی موجب جلب محبت شدہ، یہ خود محبت کو جلب کرتی ہے، محبت سے محبت ملتی ہے، نرمی سے نرمی ملتی ہے، عزت سے آپ مخاطب سے محبت کرو گے، مہربانی سے پیش آؤ گے تو مخاطب بھی اس کی محبت کی جلب کا سبب بنے۔ پیروی محبان رب دنبال دارت، اور اسے محبوں کی کیا ہے پیروی بڑھے گی، لذا در موفقیت تبلیغ دینی بسیار مؤثر ہے، لہذا دین کی تبلیغی امور میں موفقیت اور کامیابی کے لیے بہت ہی اثردار طریقہ ہے، یہ دینی تبلیغ میں کامیابی اور کامرانی کے لیے بہت ہی مؤثر چیز ہے یہ کہ مخاطب کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ اب یہاں کس طریقے سے نرمی دکھائی ہے، کس طریقے سے شفقت سے پیش آئے ہیں، اب یہاں سے مہرورزی محبت اور شفقت کے نمونے پیش کریں گے۔